الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه واقتفى أثره واتبع منهجه إلى يوم الدين. أما بعد. معزز سامعین اور سامعات، جیسا کہ آپ لوگوں سے پچھلے دروس میں بتایا گیا تھا کہ ہم لوگ انشاءاللہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی کا ایک رسالہ ہے جو عقیدہ واسطیہ کے نام سے معروف ہے، اس رسالے کو ہم لوگ پڑھ کر کے سمجھنے کی کوشش کریں گے ان حلقات میں جو آپ کے ساتھ شروع کیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین کی معرفت نصیب فرمائے اور اپنے متعلق اور اپنے پیغمبروں کے تعلق سے، فرشتوں کے تعلق سے اور آخرت کے تعلق سے صحیح ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے اب کتاب شروع کرتے ہیں۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی نے کتاب کی شروعات کی تو کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ سب سے پہلے شیخ الاسلام رحمہ اللہ تعالی نے اس رسالے کی ابتدا بسم اللہ سے کی ہے، اور اس میں بڑا عظیم پیغام ہے خود امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی کی طرف سے، اور وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے تمام کاموں کو جو جتنی بھی اہمیت کے ہیں ان میں اللہ تعالی کا نام لے کر کے ان کاموں کی ابتدا کرنی چاہیے، ان کی شروعات کرنی چاہیے۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم، جیسا کہ یہ بات معروف ہے، آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ یہ قرآن مجید کی ایک مستقل آیت ہے جو کہ سورہ نمل کے اندر ہے، اور اس کے تعلق سے اہل علم نے بڑی علمی گفتگو کی ہوئی ہے تفسیر کی کتابوں میں خاص طور سے، اور اس کے بعد عقیدے کی کتابوں میں بھی اس تعلق سے بہت علمی باتیں انہوں نے بیان کی ہیں۔ تو ان تفصیلات میں نہ جا کر صرف چند باتیں میں یہاں پر عرض کر دوں۔ ان میں سے ایک بات یہ کہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی نے اس کتاب کی جو ابتدا کی وہ بسملے سے کی ہے، قرآن مجید کی پیروی کرتے ہوئے، کیونکہ اللہ تعالی نے قرآن مجید کو جو شروع کیا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کیا، لہذا سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کو لکھا ہوا مصحف میں نظر آئے گا۔ اور اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا اور آپ کی سنت رہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی تحریر لکھواتے، کسی کو خط بھیجتے، تو آپ اس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھتے، یعنی اپنے کاتبین سے آپ تحریر کرواتے اور وہ آپ کا خط ہوتا تھا، املا ہوتا تھا۔ تو یہ دو
बुनियादी और अहम बातें हैं। और तीसरी बात ये कि सरफ सालिहीन रहमतुल्लाहि अलैहिम अजमईन का भी ये तरीका था कि वो जब भी किसी किताब की इब्तिदा करते तो बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम से करते। और इसका मफहूम इतना है जो मुख्तसरन यहाँ बयान किया जा रहा है। मैंने आपसे बता दिया कि तफसीलात मैंने छोड़ दी हैं। मुख्तसरन आपको बताता हूँ कि इंसान बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़े इस नियत से कि मैं अपने इस अजीम अमल को शुरू कर रहा हूँ अल्लाह रब्बे जुल जलाल के अजीम नाम से। उसका जो सबसे अजीम नाम है हकीकत में वो अल्लाह है। और यही राजिह कौल भी है इसमें आजम के ताल्लुक से। तो अल्लाह का जो कलिमा है, जो उसका नाम है, उस नाम से मैं शुरुआत करता हूँ। और वो अल्लाह जो कि रहमान और रहीम है, कुशादा रहमत वाला है। तो रहमान का जो सेगा है वो फ़अलान के वजन पर मुबालगे का सेगा है, जिसमें वुसअत पाई जाती है। और इससे जो है अल्लाह ताला की रहमत की कुशादगी पर मुतनब्बे किया जा रहा है कि उसकी रहमत बहुत अजीम और बहुत कुशादा है। इसलिए उसकी सिफत रहमत पर हमें ईमान रखना चाहिए। और रहमत की इस सिफत की अजमत और वुसअत पर ईमान रखना चाहिए। और कभी भी किसी भी मखलूक को अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए। उसके बाद रहीम की जो सिफत बयान की, ये भी अल्लाह ताला के अजीम नामों में से है और ये उसकी सिफत है। और ये सिफत मुशब्बा है और इसमें इस्तिमरार और दवाम का माना पाया जाता है। तो ये पता चला कि रब्बुल आलमीन की जो सिफत है, और सिर्फ यही सिफत नहीं, उसकी तमाम सिफात सब में इस्तिकरार और दवाम पाया जाता है। जो सिफात अल्लाह की हैं वो हमेशा से हैं और हमेशा उसके साथ। उनमें इनक़ता का तसव्वुर बातिल है। ये बात हमें बुनियादी तौर पर याद रखनी चाहिए, समझनी चाहिए। उसके बाद इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह ताला ने कहा, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अरसला रसूलहू बिल हुदा व दीनिल हक़। कि तमाम तरह की तारीफें, हर तरह की हम्दो सताइश सिर्फ उस अल्लाह के लिए है जिसने अपने रसूल को हिदायत और हक का दीन देकर मबऊस फरमाया, इरसाल किया। यह हमें कई बातें समझनी चाहिए और उनको याद रखना चाहिए। पहली बात तो ये कि हम्दो सना का अकेला मुस्तहिक दर हकीकत अल्लाह रब्बे जुल जलाल ही है, जिसके लिए
حمد کامل ہے جس میں کسی طرح کا کوئی نقص یا کمی نہیں پائی جاتی، اور تمام تعریفوں کا وہی اکیلا مستحق ہے۔ اسی کی ذات کامل اور اسی کی صفات کامل، اور جس کسی مخلوق کے یہاں تعریف کی کوئی صفت یا عمل نظر آئے یا پایا جائے، وہ سب کچھ اللہ کا نوازا ہوا، اس کا دیا ہوا ہے۔ تو پتہ چلا کہ ہر طرح کا کمال و جمال اور ہر طرح کی عظمت اور جلال یہ صرف اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے۔ اس کے بعد دوسری بات ہمیں یہ جاننی ہے کہ اللہ جو کہا گیا بسم اللہ کے جملے میں اور اس اگلے جملے میں، اور قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنے عظیم نام کو سب سے زیادہ ذکر کیا ہے۔ کس نام کو؟ اللہ کے نام کو، کہ اللہ کا جو یہ کلمہ ہے، یہ اس کا جو اسم اعظم ہے، یہ 2000 سے زیادہ مرتبہ قرآن مجید میں آیا۔ تو اللہ کا یہ نام اپنے اندر کون سا معنی رکھتا ہے؟ تو اس کی معنویت حقیقت میں بہت ہی زیادہ ہے، کیونکہ اللہ مشتق ہے الہ سے۔ الہ یألہ الہتن، اس کی تفسیر میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ ذو الالوہیتی والربوبیہ، کہ اللہ کا مفہوم اور معنی یہ ہے کہ عبادت کا اور رب مانے جانے کا وہی اکیلا مستحق ہے۔ ساری کائنات کا، ساری مخلوقات کا وہی اکیلا خالق و مالک، پالنہار، رازق اور ان سب کی عبادت کا تنہا مستحق ہے۔ یہ معنی ہے اللہ کا۔ اور ایک معنی اللہ کا یہ بھی ہے کہ ایسی ذات جس کی محبت میں اور جس کو پانے کے لیے، جس کی خوشی حاصل کرنے کے لیے، جس کی رضا چاہنے کے لیے ساری مخلوقات اس کی طرف مائل ہیں۔ اور یہ بات بالکل یقینی اور حقیقی ہے کہ وجود میں سب سے خوبصورت اللہ رب العالمین اور سب سے باکمال وہی ہے، اور سب سے بے نیاز وہی ہے، گرچہ کی تمام طرح کے سب سے اچھے نام اور سب سے عظیم صفات کا وہی اکیلا اور تنہا مستحق اور مالک ہے۔ تو ساری مخلوقات حقیقت میں اللہ رب العالمین کو جاننا چاہتی ہے، سب کا دل اس کی طرف جھکا ہوتا ہے،
کوئی ظاہر سے انکار بھی کرتا ہے جیسے فرعون نے کیا، تو اس انکار کے باوجود اس کا دل گواہی دیتا ہے کہ محبوب تو ایک ہی ہے، اور جو محبوب ہے معبود بھی حقیقت میں اسی ایک کو بنانا ہے، اور کسی اور کی عبادت کرنا جائز نہیں ہے، ساری عبادتوں کا وہی اکیلا مستحق ہے۔ یہ اللہ کے مفہوم میں یہ باتیں ہیں، اور بھی متعدد اس کی تشریحات کی گئی ہیں۔ میں نے آپ کو خلاصہ یہاں بتایا ہے کہ جو عبادت کا، محبت کا، دل لگانے کا اکیلا مستحق ہے، کہ انسان بلکہ ہر مخلوق اسی کی رضا چاہے، اسی کی عبادت کرے، اسی کو پکارے، اور صرف اسی سے دل لگائے، تو جو اللہ کے کلمے کے مفہوم کو سمجھ جائے گا وہ یقیناً اللہ کا کلمہ پڑھ لے گا، اور وہ اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کرے گا، کیونکہ رب کے جیسا وجود میں کوئی بھی نہیں۔ جب کوئی نہیں ہے تو کسی غیر کی جو پوجا اور عبادت کی جاتی ہے وہ ناحق کی جا رہی ہے، وہ ان عبادتوں کا مستحق نہیں ہے، کوئی بھی مخلوق، کوئی بھی اللہ کے سوا، چاہے کوئی فرشتہ ہو یا کوئی ولی ہو یا کوئی نبی ہو، یا ہے کہ اس کے علاوہ بھی اور کوئی ہو، ان کے علاوہ بھی کوئی اور ہے، تو کوئی بھی عبادت کا مستحق نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیے کہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی نے اپنی کتاب کے مقدمے کو مزین کیا قرآن مجید میں مذکور ایک آیت جو متعدد مقامات پر آئی ہوئی ہے، اس آیت سے مزین کیا، کہا تمام تعریفیں صرف اس ایک اللہ کے لیے ہیں، الذی ارسل رسولہ بالہدی، جس نے اپنے پیغمبر کو یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کا پیغام دے کر کے بھیجا۔ یہاں ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی نے صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ذکر کیا، حالانکہ اللہ تعالی نے اور بھی رسول اور نبی بھیجے، جیسے کہ ابن حبان وغیرہ کی حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 انبیاء بھیجے، جن میں سے 315 رسول تھے۔ رسول کا مقام بڑا ہوتا ہے، بلند ہوتا ہے، اور رسول کی ذمہ داریاں بھی نبی سے بڑی ہوتی ہیں، اور رسول اور نبی میں بہت سے فرق ہیں جن کا تذکرہ انشاءاللہ آئندہ آئے گا۔ تو بتانا یہ ہے کہ یہاں ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیت سے اقتباس نقل کیا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے جس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ذکر کیا، اس سے شیخ الاسلام رحمہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ دنیا والوں کو جان لینا چاہیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت کے لیے کسی مخلوق نے نہیں چنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے، خاندان والے، قریش کے لوگوں نے آپ کا نام نبوت کے لیے پیش نہیں کیا تھا،
اللہ نے آپ کو منتخب فرمایا. اس کو قرآن میں اجتبا کہتے ہیں، قرآن کی اصطلاح میں. اور ایک اور لفظ ہے اصطفا، چن لینا. اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس. اللہ تعالی فرشتوں میں سے اور انسانوں میں سے رسولوں کو منتخب فرماتا ہے. تو اللہ چنتا ہے، کوئی اللہ تعالیٰ کو مشورہ نہیں دے سکتا. تو اللہ رب العالمین اپنے جس عظیم پیغمبر کو رسالت کے لیے، اور وہ بھی آخری رسالت کے لیے چنے، اس رسول کو چھوڑ کر کسی اور رسول یا نبی کی پیروی کرنا یا دعویٰ کرنا کہ ہم فلاں نبی کے ماننے والے بن جاتے ہیں، ہم اس پیغمبر کی پیروی کریں گے اور نجات کی امید لگائیں گے، جیسے کہ یہود و نصارہ کر رہے ہیں. یہود و نصارہ کو فخر ہے، جیسے یہودیوں کو اس بات کا کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کر رہے ہیں، وہ موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کر رہے ہیں، وہ ہارون علیہ السلام کی پیروی کر رہے ہیں. اور اسی طرح انبیاء بنی اسرائیل بہت سے ہیں، وہ ان کی پیروی کر رہے ہیں، دعویٰ کر رہے ہیں. ان کو دعویٰ ہے کہ وہ ان کی پیروی کر رہے ہیں. اور نصرانیوں کو اس بات کا دعویٰ ہے کہ وہ پچھلے تمام کے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی پیروی کر رہے ہیں. کہاں تک؟ عیسیٰ علیہ السلام تک. یہ ان کا دعویٰ ہے. لیکن یہ دعوے ان کے لیے نجات کا سبب نہیں بنیں گے، بلکہ تمام کے تمام یہود و نصارہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر ایمان نہ لے آئیں اور اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تابع نہ کریں گے، وہ ہمیشہ کی جہنم میں ہمیشہ کے لیے جلیں گے. اور اس پر دلائل بے شمار ہے قرآن مجید میں اور احادیث میں بھی. تو یہاں جو بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو بھیجا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کس لیے؟ تاکہ آپ کے ذریعے ساری مخلوقات پر اللہ تعالیٰ اپنی حجت قائم کر دے. اور قرآن مجید میں اعلان کر دیا اللہ تعالیٰ نے کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگوں، میں تم تمام کی طرف اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا رسول ہوں. اور پہلی جو آیت پڑھی گئی سورہ انبیاء کی، اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ کو ہم نے سارے جہانوں کے لیے سراپا رحمت بنا کے بھیجا ہے. کیا مطلب؟ مطلب جو آپ کی پیروی کرے گا رب کی رحمت اسی کو پہنچے گی، اور جو آپ کی پیروی نہیں کرے گا، جو آپ پر ایمان نہیں لائے گا، آپ کی تکذیب کرے گا اور آپ کی شریعت کو جھٹلائے گا، اسے رب کی رحمت نہیں پہنچے گی، وہ رب کی رحمت سے محروم کر دیا جائے گا، اور اس کے اوپر رب کا عذاب مسلط ہوگا دنیا میں بھی، جب چاہے گا رب دنیا میں، اور آخرت میں اس کے لیے ہمیشہ کی جہنم. یہ پتہ چلا اس طرح کی آیات سے قرآن مجید میں. اور یہی بات اس رسالے میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی بتا رہے ہیں کہ جو عقیدہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے، اسی کو جو مانے گا اسی کی نجات ہوگی. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے عقیدے کو نہیں مانے گا، نہیں ایمان لائے گا اور اپنے آپ کو تابع نہیں کرے گا اس عقیدے کے،
اس کی نجات نہیں ہوگی۔ اس کے بعد کہا بالہدا، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے کون سا پیغام دے کے بھیجا کہ لوگوں کو سکھائیں کہ وہ کسانی کیسے کریں گے، کھیت باغات، اور اس کے بعد سائنس اور طب، اور کیسے بلڈنگ بنائیں گے، اور کیسے گاڑیاں جو ہے وہ ایجاد کریں گے، اور کس طرح علاج کریں گے بیمار ہوں گے تو۔ کیا اس کے لیے بھیجا؟ یہ سکھانے کے لیے بھیجا؟ نہیں، کہا بالہدا ودین الحق، ہدایت اور دین حق دے کے بھیجا۔ ہدایت سے کیا مراد ہے؟ ہدایت سے مراد ہے نفع بخش علم۔ اسی لیے اس طرح کی جو آیات قرآن مجید میں آئی ہیں، ان کی تفسیر میں بہت سے مفسرین نے یہ بات کہی اور لکھی کہ ہدایت سے مراد ہے علم نافع، اور دین حق سے مراد ہے عمل صالح، نیک عمل۔ تو علم نافع کون سا ہے؟ جسے اللہ نے اپنے رسول کو وحی بھیج کر کے سکھایا، علم نافع، نفع بخش علم، وہ علم کتاب و سنت کا علم، جسے وحی بھیج کر کے، وحی نازل کر کے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا اور سکھایا، اور آپ نے خود اس پر عمل کیا، اور اپنی امت کو آپ نے سکھایا اور بتایا، اور کہا کہ قیامت تک آنے والے لوگوں تک اس پیغام وحی کو پہنچاتے رہنا، کیونکہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت آخری رسالت، آپ خاتم النبیین ہیں، اور آپ کی شریعت آخری شریعت، آپ کے بعد کسی نبی یا رسول کی بعثت نہیں ہوگی۔ اسے یاد رکھیے گا، بعثت نہیں ہوگی۔ اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو نزول ہوگا قرب قیامت، وہ نزول نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کی پابندی کے ساتھ ہوگا۔ اسی لیے وہ جب آئیں گے تو وہ اس شریعت پہ عمل نہیں کریں گے، نہ سکھائیں گے اور بتائیں گے۔ جی آواز بند ہو گئی کیا؟ اس شریعت کو نہیں سکھائیں گے جو وہ دنیا میں جب تھے جی زمین شیخ آ پر، رہی ہے۔ اور وہ سکھا رہے تھے، یعنی تورات کی شریعت اور انجیل کے احکام وہ نہیں سکھائیں گے۔ بلکہ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے کہ جب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آئیں گے تو اس میں نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا ہے کہ امکم منکم، وہ تمہاری امامت کریں گے، تم پر حکومت کریں گے، تم ہی میں سے لے کر، تم سے لیں گے اور تم ہی پہ نافذ کریں گے۔ تو کیا لیں گے تم سے؟ اس کی تفسیر صحیح مسلم ہی کے اندر حدیث کے ایک راوی ہیں، بہت بڑے عالم ابن ابی ذئب رحمہ اللہ تعالی، انہوں نے کی ہے، کہا امکم بکتاب ربکم وسنت نبیکم، تو جب آئیں گے تو تمہارے رب کی کتاب یعنی قرآن مجید اور تمہارے نبی کی جو سنت ہے یعنی احادیث مطہرہ،
وہ ان پر عمل کریں گے، انہی کی تبلیغ کریں گے، انہی کی طرف دعوت دیں گے اور انہی کو نافذ بھی کریں گے، یعنی کتاب و سنت پر عمل کریں گے، قانون جو کتاب و سنت کا ہے اسی کو نافذ کریں گے اور اسی کے مطابق وہ زندگی گزاریں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت آخری ہے اور آپ کی شریعت بھی آخری ہے، تو ضروری ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو دنیا والوں تک پہنچایا جائے، ہر زمانے میں علماء پہنچائیں، مسلمان عوام کو بیان کریں اور سکھائیں، اور عوام کا کام ہے کہ وہ ان تعلیمات نبویہ پر عمل کریں اور جن جن تک پہنچا سکتے ہیں ان کو پہنچائیں۔ تو اس کو بتایا یہ عمل صالح ہے۔ تو ہدایت کا پیغام علم نافع اور بغیر کتاب و سنت کی دلیل کے علم نافع نہیں ہوگا۔ کسی کا اپنا ذاتی اجتہاد یا اس کی رائے یہ علم نافع نہیں ہے، اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ اس کی عقل ہے، اس کی سوچ ہے کہ میں ایسے سمجھتا ہوں۔ جیسے آج بہت سے لوگوں سے مسائل پر دلیل پوچھی جاتی ہے کہ کتاب و سنت سے آپ دلیل بتائیے اس مسئلے پر جسے آپ کہہ رہے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں بہت اچھا لگتا ہے، ہمیں بہت اچھا لگتا ہے۔ اور آج کل تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب کچھ لوگ تقریر فرماتے ہیں منبر و محراب پر یا پھولوں سے سجے ہوئے اسٹیج پر، تو پھول کی خوشبو بھی ہوتی ہے اور آواز کا گنگنانا بھی ہوتا ہے، اس کے لفظ نکالا گیا ترنم، گنگنانا۔ آپ الفاظ کو بدل دیجئے، الفاظ کے بدلنے سے حقیقت نہیں بدل جاتی۔ ایک آدمی کا ایک نام ہے، اس کا نام ہے عبد الستار، عبد الکریم۔ کسی ایک جگہ وہ گیا اور اس نے بتایا کہ میرا نام شاہ نواز ہے، تو وہ چاہے شاہ نواز کہلائے، چاہے اسے عبد الکریم کہہ کے پکارا جائے، وہ انسان ایک ہی فرد ہوگا۔ آج بہت سے لوگوں نے بہت چیزوں کے نام بدل دیے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ نام ہم بدل دیں گے تو حقیقت بدل جائے گی۔ منبر و محراب پر تڑکا لگا کر کے راگ کے ساتھ تقریر فرمانا، وہ کہتے ہیں اس کو گانا مت کہا کیجیے، یہ گلوکاری نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ یہ کہتے ہیں یہ ترنم، خوش الحانی ہے۔ تو میں ایسے لوگوں سے کہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو یقین کے ساتھ بتایا اور یہ قسم کی بات ہے آپ کی کہ لَيَشْرَبَنَّ نَاسٌ مِّنْ أُمَّتِي الْخَمْرَ، کہ میری امت میں سے بہت سے لوگ یقیناً شراب پیئیں گے، یسمونہا بغیر اسمہا، ہاں پیئیں گے وہ شراب لیکن اس کا نام بدل کے
کچھ اور رکھ لیں گے، شراب اسے نہیں کہیں گے. کیا کہیں گے؟ وسکی ہے، انگور کا شاندار جوس ہے، مزے کا لذیذ مشروب ہے. نام بدل لیں گے. نام بدلنے سے حقیقت نہیں بدل جائے گی. شراب شرابی ہے، آپ اس کا چاہے جو نام رکھیے. تو یہ ایک بات آئی بتانے کے لیے کہ علم نافع وہ ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کی روشنی میں سکھایا، اور اس پر جو عمل کیا جائے گا وہ ہے عمل صالح. اسی کو کہا وہ دین حق ہے. تو وہ عمل صالح کب ہوگا؟ وہ عمل صالح اسی وقت ہوگا جبکہ اس عمل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موافقت پائی جائے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، آپ کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق اس عمل کو انجام دیا جائے گا. اور جب اس عمل کو انجام دیا جائے گا تو انسان کی نیت اس میں یہ ہوگی کہ اس عمل سے اللہ تعالی راضی ہو. یعنی رب کی رضا جوئی اور اخلاص کے لیے اس عمل کو انجام دینے کی نیت ہو. جب یہ دو شرطیں پائی جائیں گی تو وہ عمل صالح ہوگا. اس کے بعد شیخ الاسلام رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا، اور قرآن مجید کی آیت کا اگلا ٹکڑا ذکر کیا، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ. اللہ تعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دین حق دے کے بھیجا ہے وہ اسی لیے بھیجا ہے تاکہ اس دین کو تمام ادیان و مذاہب پہ وہ غالب کر دے. وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور گواہی دینے والے کے طور پر اللہ کافی ہے. صرف اللہ تعالی، یعنی رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی سربلندی کی گواہی اس وقت دی ہے جب قرآن مجید اتر رہا. معلوم یہ ہوا کہ اللہ کا نازل کردہ دین، اللہ کی نازل کردہ شریعت سارے ادیان پر ایک نہ ایک دن غالب آ کر کے رہے گی. حجت سے، دلائل سے تو وہ آج بھی غالب ہے اور شروع سے غالب تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت. لیکن دنیا میں زمین کے چپے چپے پر اسلام کی اشاعت اور اسلام کا پہنچنا اور لوگوں کا اسے قبول کرنا اور لوگوں کے دلوں میں اسلام کا داخل ہونا، یہ بھی یقیناً ہو کے رہے گا. یہ رب العالمین کا وعدہ ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی گواہی ہے اس بات. لیکن ایک اور بات جس کی طرف ہمیں اپنی توجہ مبذول کرانی چاہیے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے جس دین اسلام کو، جس شریعت محمدی کو غالب کرنے کا وعدہ کیا ہے، یہ کون سی شریعت ہوگی؟ یہ کون سا دین ہوگا؟
یہ وہ دین ہوگا جسے لوگ اپنی طرف سے بنا کر پیش کریں، کہ جس کے لیے تعویلات اور تحریفات کریں، یا اپنے افکار کو اسلام کا نام دے لیں، یا بدعات و خرافات کو دین بتانے لگے. نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس دین کے غالب کرنے کا وعدہ کیا ہے جو وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، جس دین کو اللہ رب ذوالجلال جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے اس نے نازل کیا ہے، اس دین کو سارے ادیان پہ غالب کرنے کا اللہ نے وعدہ کیا ہے. اس میں ہمیں کیا پیغام ملا اور تمام مسلمانوں کو؟ وہ پیغام یہ ملا کہ اے مسلمانوں، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے دین کو دنیا والے قبول کریں اور تمہارا دین زمین کے تمام ادیان پہ غالب آئے اور تمہاری شان و شوکت قائم ہو، تو تم کیا کرو؟ تم دین کی اسی شکل پہ عمل کرو جسے اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا اور جسے آپ نے اپنے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کو سکھایا، اور حجۃ الوداع میں آپ نے اعلان کیا اور کہا لوگوں، میں نے اللہ کا دین تم تک پہنچا دیا. صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے کہا ہاں آپ نے پہنچا دیا اور آپ نے خیر خواہی کی، آپ نے کوئی کمی نہیں کی. اس کے بعد نبی اکرم علیہ السلام نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی 3 مرتبہ اور آپ نے کہا اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد. آپ انگلی آسمان کی طرف اٹھاتے، اس کے بعد لوگوں کی طرف جھکاتے، پھر آسمان کی طرف اٹھاتے، پھر لوگوں کی طرف اشارہ کرتے، پھر آسمان کی طرف اٹھاتے اور لوگوں کی طرف اشارہ کرتے. کیوں؟ اللہ تعالی سے آپ کہہ رہے تھے کہ اے اللہ، تو ان لوگوں کی اس گواہی پر میرا گواہ بن جا کہ میں نے تیرا دین تیرے بندوں تک پہنچا دیا ہے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے دین کو اس کے بندوں تک پہنچا دیا، اب ذمہ داری کس کی بنی؟ اب ذمہ داری ہم مسلمانوں کی بنی کہ ہم مسلمان اس دین پر اسی طرح عمل کریں جس طرح اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچایا، سکھایا، بتایا اور عمل کر کے آپ نے دکھایا. وہی دین ہے بس. حجۃ الوداع کے دن تک جتنا کچھ سکھایا گیا تھا دین صرف وہی ہے. اس کے بعد جو لوگ عمل کر رہے ہیں یا کسی نے کچھ ایجاد کر لیا یا کہا مجھے بہت اچھا لگتا ہے یا بہت سے لوگوں کو اچھا لگتا ہے، یا لوگ جب اس طرح سے فرماتے ہیں تو ایک سما بن جاتا ہے، گنگنانے سے پبلک جھومنے لگتی ہے. پبلک کیا، وہ تو اگر گنگنایا جاتا ہے تو بڑے بڑے گھوڑے بھی بتا رہا ہوں جھومنے لگتے ہیں، ڈالفن وغیرہ بھی جھومنے لگتی ہے، وہ سانپ بھی دیکھی جھومنے لگتا ہے. یہ کوئی دلیل تھوڑی ہے کہ پبلک جھومنے لگے تو اسے ہم دین کا حصہ بنا لیں گے. نہیں، دین صرف وہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا. آج اتنے پر اکتفا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب جلیل ہم لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھائے ہوئے دین کو کافی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.
ہمیں اسی دین پر عمل کرنے اور اسی دین کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.